السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي خالصا لوجهك الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اللہم صل علی. ماہ رمضان میں آپ سب جانتے ہیں کہ ایک رات ہے جو پورے سال کی راتوں سے افضل ہے، اور اس میں سے 2 شب قدر ہم گزار بھی چکے ہیں. البتہ جو ہمارے یہاں روایات ہیں اس کے مطابق سب سے زیادہ جس شب کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ شب قدر ہو وہ 23ویں ماہ رمضان کی شب ہے. تو مناسب یہ سمجھا کہ چونکہ اب کل کی جو آنے والی رات ہے وہی شب قدر احتمالاً ہے، اسی حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے. آپ نے یقیناً یہ آیات سنی ہوئی ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمر الملائکۃ فی هذه اللیلہ ان یہبطوا الی الارض فی 4 مواطن. پروردگار ملائکہ کو حکم دیتا ہے اس رات میں شب قدر میں کہ وہ جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ زمین پر اتریں. زمین پر کس مقام پر نازل ہوتے ہیں؟ فرمایا فی 4 مواطن، 4 مقامات پر ملائکہ اس شب قدر میں اترتے ہیں. علی سطح الکعبہ، کعبے کی چھت پر نازل ہوتے ہیں. علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا کی قبر پر نازل ہوتے ہیں. وفی بیت المقدس و طور سینا، بیت مقدس پر اور اسی طرح طور سینا پر نازل ہوتے ہیں. یہ 4 مقامات ہیں جہاں پر ملائکہ جبرائیل اور میکائیل کی ہمراہی میں شب قدر میں اترتے ہیں اللہ کے حکم سے. پھر ان کا کام کیا ہے؟ آپ سورہ مبارکہ انا انزلناہ میں بھی سنتے ہیں کہ اللہ کے امر کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہے. اس روایت میں ذکر ہوا کہ ملائکہ کرتے کیا ہیں. فرمایا کہ جبرائیل ملائکہ کو حکم دیتے ہیں ان یتفرقوا، تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ. اور یہ ملائکہ پروردگار کے اذن سے ہر اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، جاتے ہیں جہاں پر کوئی مومنہ اور مومن مرد اللہ کی عبادت میں مصروف ہو. یا تو وہ قیام میں مصروف ہے یا تسبیح پروردگار کر رہا ہے، خدا کے آگے سجدہ ریز ہے. انہی افراد کے گھر میں یہ ملائکہ داخل ہوتے ہیں، اور روایت کا جملہ ہے کہ ساری رات ان کے پاس گزارتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے، اللہ کی تقدیس کرتے ہوئے، اور ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے جو خدا کی عبادت میں مصروف ہیں. دوسری روایت میں یہ بھی جملہ ہے کہ یہ ان کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو دعائیں یہ مومن اور مومنہ مرد مانگ رہے ہیں پروردگار سے اس پر آمین کہتے ہیں. اب جن کی دعاؤں پر ملائکہ آمین کہہ رہے ہوں، کیا ان کے بارے میں یہ امکان رہ جاتا ہے کہ پروردگار ان کی دعا کو قبول نہ کرے؟ اور اس کے بعد جب رات گزر جاتی ہے، صبح کا اجالا نمودار ہوتا ہے، یہ ملائکہ پھر اذن پروردگار سے آسمانوں کی جانب بلند ہوتے ہیں. آسمان کے ملائکہ ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو. یہ ملائکہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کل کی جو رات گزری ہے وہ شب قدر تھی اور ہم زمین پر خدا کے حکم سے نازل ہوئے تھے. امت پیغمبر کے لیے ہم استغفار کر کے آئے ہیں، انہیں سلام کر کے آئے ہیں.
لہذا یہ آسمان کے ملائکہ ان آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ پروردگار نے امت پیغمبر کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، کیا حکم نازل کیا؟ یہ فرشتے بتاتے ہیں کہ پروردگار نے اپنے فضل سے ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب یہ آنے والے فرشتے اس طرح گواہی دیتے ہیں تو تمام آسمان کے ملائکہ مل کر پروردگار کے یہاں شکر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کی تسبیح اور تقدیس کی آواز بلند ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ رحمت پروردگار جوش میں آتی ہے، اور پروردگار خود اپنی عزت کی قسم کھا کر یہ جملہ کہتا ہے کہ میں نے امت محمد کے لیے وہ کچھ انعام اور اکرام اس شب قدر میں رکھا ہے کہ لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ جسے کسی کان نے سنا ہے، نہ جس کا تصور کسی کے دل میں گزر سکتا۔ اس شب قدر میں پروردگار امت محمد پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے، لیکن کیا یہ سب کے لیے ہے یا اس میں کوئی خاص فرد ہے، کوئی خاص جماعت اور گروہ ہے کہ جس پر رحمت خداوندی کثرت سے نازل ہو رہی؟ کیونکہ اس روایت میں جو لفظ ہے وہ امت محمد کا ہے۔ ایک اور روایت میں ذکر ہوا جو حمران سے ہے، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہوں نے سوال کیا سورہ قدر ہی کی اسی آیت کے بارے میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرمایا ما عنی بذالک، یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے شب قدر، اس سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو امام نے اس کی تفصیل اور تشریح عرض کی کہ العمل الصالح فیہا من الصلاة والزکاة وانواع الخیر، انسان اس رات میں جو کچھ بھی عبادت کر رہا ہے، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے کوئی اور قسم کی عبادت ہو، خیر من الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر، ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس میں شب قدر نہیں ہوتی۔ یعنی انسان 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے، چاہے نمازیں پڑھے، زکوٰۃ دے، کوئی اور عبادت کرے، اور اس میں شب قدر نہیں ہے، تو جو کچھ ثواب اسے ان 1000 مہینوں کی عبادتوں پر ملنا تھا اس سے بہتر اسے اس ایک رات میں مل جاتا۔ اب سنیے امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا اور جس کی خاطر یہ روایت میں نے پیش کی، کہ امام نے فرمایا کہ اگر پروردگار کا فضل نہ ہوتا، لولا تبارک و تعالی یضاعف للمسلمین، اگر پروردگار مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت سے فضل و کرم میں زیادتی نہ کرتا، بڑھا چڑھا کر پروردگار مومنین کو اجر و ثواب نہ دیتا، تو کبھی لما بلغو، وہ اس 1000 مہینے کی عبادت کے اجر و ثواب تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان میں سقط ہی نہیں ہے، ان میں طاقت اور قدرت ہی نہیں ہے کہ وہ 1000 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ ولیکن پروردگار نے یہ فضل کیا ہے، کس خاطر؟ اس لیے کہ یہ جو فضل اور انعام پروردگار 1000 مہینوں کی عبادت کا مومنین کو کر رہا ہے، کیوں؟ لے حبنا، یہ ہم محمد و آل محمد کی محبت ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اس کی وجہ سے پروردگار نے ان مومنین پر یہ فضل کیا ہے۔ لہذا محبت اہل البیت جس کے دل میں ہے، اس کے لیے اس رات میں اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ جو اجر و ثواب ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرے اور جاگ کر کے اس رات کو بسر کرے۔ پھر ایک سوال یہاں پر یہی آتا ہے کہ شب قدر کیوں معین کر کے بیان نہیں کی گئی؟ یہ واضح ہے کہ ایک ہی رات ہے، مختلف راتیں تو نہیں ہیں، لیکن کون سی رات ہے؟ 19ویں شب ہے، 21ویں ہے یا 23ویں ہے؟ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر پروردگار کی منشا یہی ہے کہ اسے چھپایا جائے، اسے مخفی رکھا جائے۔ ایک راوی آتا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی محمد ظاہراً ابو بصیر ہیں، اور اب آپ روایت کو دیکھیں، مختلف ہیلے بہانوں سے اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ امام سے معلوم کرے اور معین کر کے جان لے کہ شب قدر کیا ہے، لیکن امام نے معین نہیں کیا۔ پہلے آ کر انہوں نے سوال کیا کہ اللیلۃ التی یرجا فیہا ما یرجا، مولا وہ رات کون سی ہے جس میں سب سے زیادہ امید لگائی جاتی ہے کہ یہی شب قدر ہوگی؟ امام نے کہا فی 21 او 23،
یا تو 21ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ اکثر مومنین کو پتہ ہی ہے کہ یہی کچھ راتیں ہیں۔ ہمارے یہاں اہل سنت برادران 27ویں کی رات کو مناتے ہیں۔ کچھ روایات ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتیں، جتنی بھی طاق راتیں اس میں احتمال ہے کہ شب قدر ہو۔ اس روایت میں امام نے 21 اور 23 کا عدد ذکر کیا۔ اب ابو بصیر نے کہا کہ اب دیکھیں یہ طریقہ کار ہے، یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ان میں سے بھی کوئی ایک رات معین ہو جائے۔ اس نے کہا کہ مولا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو ماہ رمضان کا چاند نظر آیا، ہم نے اس کے مطابق روزے رکھنا شروع کیے۔ کچھ دنوں کے بعد کسی اور علاقے سے خبر آ جاتی ہے کہ بھئی اس کے یہاں چاند کسی اور تاریخ کو ہوا تھا، تو یہ راتیں آگے پیچھے ہو گئیں۔ ہمارے یہاں 21 اور 23 کوئی اور رات ہے، وہ جو دوسرے علاقے سے دوسرے شہر سے شخص آیا ہے اس کے یہاں 21ویں رات اور 23ویں رات کوئی اور ہے۔ یعنی اب یہ بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے کہ امام واضح کر دیں، معین کر دیں میں 4 راتیں کون عبادت کرے گا، شب قدر منائے گا۔ تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے کتنا آسان ہے کہ تم 4 راتیں جاگ کر کے عبادت کرو اور اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہیں معین کروں۔ اچھا، یہیں سے ایک اور سوال کا جواب بھی واضح ہو گیا، جو ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا مجتہدین نے مراجعین نے چاند کا مسئلہ چھیڑا ہوا ہے اور پوری دنیا میں لوگ سکون سے نہ روزے رکھ سکتے ہیں نہ عید منا سکتے ہیں، کوئی عید کسی دن منا رہا ہے کوئی کسی اور دن منا رہا ہے۔ تو امام نے یہاں پر معین نہیں کیا، یہ واضح نہیں کیا، نہ یہ بتایا کہ چاند کا اختلاف نہیں ہوگا، اور نہ یہ کہا کہ چلو تم چھوڑو تمہارے علاقے میں جو ہے اسی کو مناؤ۔ کہا 4 راتیں عبادت کرو، کوئی بات نہیں، تلاش کرو شب قدر کو۔ اچھا، اب اس نے ایک اور طریقہ استعمال کیا، اب اس پر غور کیجئے گا۔ اس نے کہا کہ کہا جاتا ہے مولا 23ویں رات لیلۃ الجوہنی ہے، جوہنی۔ امام نے اس کے جواب میں بھی یہ کہا ان ذالک لا یقال، یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ 23ویں رات جوہنی کی رات ہے۔ اچھا، اب یہ جوہنی کی رات کیا ہے؟ ایک شخص ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید خانہ بدوش ہے، اس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، فی الحال وہ کسی گاؤں دیہات کے علاقے میں رہتا ہے اور اس کا تعلق چاہے وہ مال مویشی چرانا ہے۔ لہذا یہ آیا رسول کی خدمت میں اور رسول سے عرض کر کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا گھر اس شہر سے اس علاقے سے بہت دور ہے، میرے پاس بہت سارے بھیڑ بکریاں گائے ہیں اونٹ ہیں غلام اور کنیزیں بھی ہیں، میں چاہتا تو یہ ہوں کہ ماہ رمضان میں آ کر کے عبادت کروں، رات بھر جاگ کر کے خدا کے ہاں سجدہ کروں، تسبیح کروں، مناجات میں گزاروں، لیکن چونکہ میرا پیشہ ایسا ہے، میرے پاس مال مویشی بہت زیادہ ہے، گھر بھی بہت دور ہے، لہذا میں ہر رات ماہ رمضان میں یہاں آ کر عبادت نہیں کر سکتا، آپ کوئی ایک رات میرے لیے معین کر دیں۔ تو پیغمبر نے اسے اشارے سے قریب بلایا۔ اب چونکہ اس کا تعلق جوہینہ قبیلے سے تھا، اس لیے شخص کو جوہنی کہا جاتا، اشارے سے قریب بلایا۔ اچھا، اب یہاں پیغمبر یہ کر سکتے تھے کہ اس کے لیے اگر کوئی رات معین کر رہے ہیں کسی عذر کی وجہ سے، کسی مشکل اور تکلیف کی وجہ سے، تو مجمع عام میں اصحاب بھی بیٹھے ہوئے سب کے سامنے بتا دیتے، نہیں، سب کے سامنے نہیں بتایا، اسے قریب بلائے اور قریب بلانے کے بعد اس کے کان میں کچھ بات کہی، اسے اس نے سن لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اور اب مدینے والے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ماہ رمضان کی 23ویں شب آتی تھی تو یہ شخص اپنے تمام مال مویشی، اپنے تمام کنیز اور غلام اکٹھا کر کے مدینے آتا تھا اور 23ویں کی پوری رات مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتا تھا۔ جب صبح کا اجالا نمودار ہوتا تھا تو یہ واپس چلا جاتا تھا۔ یہ ایک علامت اور نشانی بنی کہ شاید پیغمبر نے اس کے کان میں کہا ہے کہ ماہ رمضان میں سب سے افضل ترین رات جو ہے، جو شب قدر ہو سکتی ہے، وہ 23ویں ماہ مبارک کی شب ہے، لہذا یہ اسی رات آتا تھا۔ تو اب ابو بصیر نے بھی اسی واقعے کا حوالہ دیا چھٹے امام کو، مولا جوہنی کی رات تو 23ویں کی رات ہے، تو کیا وہی شب قدر ہے؟ آپ معین کر دیں نا، بتا دیجئے مجھے۔ امام نے کہا ان ذالک لا یقال، یہ نہیں کہا کہ یہی شب قدر ہے، کہا یہ کہا جاتا ہے، یہ مشہور ہے، ایسی بات لوگوں میں موجود ہے۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، کہا کہ مولا مدینے میں ایک اور شخص ہے، کوفہ کا ایک اور فقیہ ہے، وہ کہتا ہے کہ 19ویں ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ بات بھی معروف ہے کہ شب قدر میں طے ہوتا ہے کہ اس سال کس نے حج پر جانا ہے، حاجیوں کی فہرست بنتی ہے۔
لہذا اس علامت کے ذریعے اس نے سوال کیا کہ وہ تو کہتا ہے 19ویں رات میں ایسا ہوتا ہے، حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا 19ویں رات شب قدر ہے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ 19ویں رات کو ہی حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں، امام نے کہا کہ حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں شب قدر میں۔ اب وہ کون سی ہے؟ وہی پھر تلاش کرو، 19 میں، 21 میں، 23 میں۔ لہذا امام نے یہاں پر بالکل صراحت نہیں کی۔ رسول خدا کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کان یحث علیہ ولم یحتمہ، ہمیشہ لوگوں کو ابھارتے تھے، انہیں حوصلہ دیتے تھے، انہیں فضیلت بیان کرتے تھے کہ شب قدر کیا ہے، اس میں جاگو، عبادت کرو، خدا سے راز و نیاز کرو، لیکن حتمی طور پہ بیان نہیں کرتے تھے۔ علامہ مجلسی نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اس کی ایک اہم ترین وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کیوں مخفی رکھا گیا جان بوجھ کر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کی باقی راتوں کے اندر انسان سوتا رہے اور صرف ایک رات جا کر خدا کی عبادت کرے۔ شب قدر کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان کی باقی راتوں کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اگر پتہ چل جائے کہ یقیناً ایک یہی رات ہے جو شب قدر ہے، بہت سے مومنین، بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو صرف اسی رات کو جاگیں گے، باقی ساری راتیں سو جائیں گے، آرام کریں گے۔ پروردگار نے اس اہم رات کو مختلف راتوں میں چھپا دیا کہ اگر تم اس شب قدر کو جاننا چاہتے ہو تو 19ویں رات بھی جاگو، 21ویں بھی جاگو، 23ویں بھی جاگو، پورا آخری عشرہ جاگو، اس میں کہیں نہ کہیں تمہیں شب قدر ملے گی، تاکہ تم ماہ مبارک کی راتوں سے محروم نہ رہ جاؤ۔ یہ ایک اہم ترین مصلحت ہے پروردگار کی۔ اچھا، اب بس آخری چند جملے عرض کرتا ہوں۔ ماہ رمضان کی اس رات میں شب قدر میں جہاں اعمال کی ایک بہت لمبی فہرست ہمارے سامنے آتی ہے، یقیناً ہم اکثر مرتبہ شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے مفاتیح الجنان، اسی کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، اس میں سے دیکھتے ہیں کون کون سے اعمال ہیں۔ وہ سب اپنی جگہ پر ہیں اور اس کی اہمیت بھی ہے، ان سب کے فضائل بھی ہیں، ان سب کے برکات بھی ہیں، اجر و ثواب بھی ہے۔ ایک مختصر سی روایت جو میں نے دیکھی کہ شب قدر میں انسان چھوٹے چھوٹے عمل کے بدلے کیا اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے، اور ان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پر انسان متوجہ نہیں ہوتا، غافل ہو جاتا۔ کام بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پروردگار سے مناجات کرتے ہوئے سوال کیا کہ اے پروردگار، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، قرب، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ پروردگار کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ، اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو شب قدر میں جاگ کر عبادت کرو۔ جاگنا، آپ نے دیکھا مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، خود جاگنا اٹسیلف بنفسہ ہی یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ انسان بہت ساری عبادت نہ بھی کرے، ہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مثلا فلم دیکھتے ہوئے گزار دے، گانے سنتے ہوئے گزار دے، لوگوں کے ساتھ تفریح کرتے ہوئے گزار دے۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ پہلی چیز کہ اگر قرب پروردگار چاہتے ہو، لیلۃ القدر کو جاگ کر گزارو۔ دوسری چیز، اے پروردگار، میں قیامت کے دن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تیری رحمت کیسے نصیب ہوگی؟ اب اس پر غور کیجئے گا جو جواب پروردگار کی طرف سے آیا۔ پروردگار کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میری رحمت کے سائے میں رہو تو شب قدر میں جا کر مسکینوں پر رحم کرو، ان پر رحم کرنے سے تمہیں میری رحمت نصیب ہو جائے گی۔ مسکینوں پر رحم کرنا یہ اہم ترین عبادت میں سے ہے، اور آپ نے یقیناً یہ سنا ہوا ہے جملہ کہ من لم یرحم الناس لم یرحم اللہ علیہ، اگر انسانوں پر کوئی شخص رحمت نہیں کرتا، اس کے ساتھ نرمی نہیں کرتا، تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا ہے۔ اگلی چیز کیا ہے؟ موسیٰ نے سوال کیا، اے پروردگار، میں پل صراط سے تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پروردگار کی طرف سے ندا آئی، اگر شب قدر میں تم صدقہ نکالو گے تو پل صراط سے تیزی سے گزر جاؤ گے۔ صدقہ نکالنا، اس پر بھی ہم عام طور پر توجہ نہیں کرتے۔ جتنی بھی استطاعت ہے اتنا انسان اس رات میں صدقہ نکال کر فقیر کو دے۔ چوتھی چیز، موسیٰ نے سوال کیا، اے پروردگار، میں جنت میں تیرے لذیذ کھانے اور اہم نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، پھل چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا میری تسبیح کرو، مجھے پکارو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، تسبیح کرے انسان۔
پروردگار کی جو جنت میں نعمتیں ہیں وہ انسان کو حاصل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سوال کیا، اے پروردگار میں تیری رضا اور خوشنودی چاہتا ہوں۔ اب اس میں آج دیکھیے کیا چیز ہے جو رہ جاتی ہے۔ قرب پروردگار حاصل ہو گیا، پل صراط سے گزرنا نصیب ہو گیا، جہنم کی آگ سے آزادی نصیب ہو گئی، رحمت پروردگار مل گئے، رضا اور خوشنودی حاصل ہو گئی۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں کہ انسان کو مسکین پر رحم کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، رات کو جاگ کر کے گزارنا ہے۔ رضا اور خوشنودی کے لیے پروردگار نے کیا کہا، اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میری رضا اور خوشنودی تمہیں حاصل ہو جائے تو استغفار کرو، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرو۔ لہذا انسان اگر ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے سے اس رات کو گزارے اور بسر کرے تو پروردگار کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے، پروردگار کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور انسان پل صراط سے گزر کر جنت میں آسانی سے داخل ہو جاتا ہے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگارہ ہم سب کو شب قدر سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ماہ رمضان کے آخری ایام ہے، یا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، خداوندہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والوں میں شامل فرما۔ اے پروردگار اس ماہ مبارک میں جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں اسے اپنی رحمت کاملہ کے طفیل اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما۔ پروردگار حاضرین محفل کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، غم اہل بیت کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جہاں بھی آباد ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔